دوستو یہ ہے آپ کا چینل فیکٹیکل، اور اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگرچہ فیکٹیکل کے ناظرین جوہری قوت کے موضوع پر قبل ازیں بہت کچھ سن چکے ہوں گے، پھر بھی ایک اوسط لکھے پڑھے پاکستانی کو کچھ زیادہ خبر نہیں کہ ایٹم بم کیا چیز ہے اور اس کی تباہی کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختصر ترین الفاظ میں دنیا کے پہلے ایٹم بم کی کہانی بیان کر دیں تاکہ فیکٹیکل کے ناظرین کو اندازہ ہو سکے کہ آج سے 67 برس پہلے یہودیوں کے سرپرست اعلیٰ امریکہ نے اس بم کو کیسے حاصل کیا تھا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد اس کے نتائج کیا نکلے۔ دنیا کا پہلا ایٹم بم جاپانی وقت کے مطابق 6 اگست 1945 کو 8:15 صبح جاپان کے ایک صنعتی شہر ہیروشیما پر گرایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 70,000 لوگ چشم زدن میں ہلاک ہوئے تھے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں زخمی ہوئے اور بعد میں سسک کر جان دے دی۔ یہ کہانی اسی طرح ہے کہ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ایسا ذرہ یعنی ایٹم ہے جس کو مزید توڑ کر چھوٹا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی پتھر کو توڑا جائے اور اس کی ریت بنائی جائے تو ریت کے باریک ترین ذرات کو مزید بھی توڑا جا سکتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ریت کے اس ذرے کو مزید توڑا نہیں جا سکے گا۔ ننگی آنکھ سے آپ ریت کا ذرہ تو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس ذرے کے جب لاکھوں مزید ٹکڑے کیے جائیں تو صرف پاورفل خوردبین ہی دیکھ سکے گی کہ کوئی شکل موجود ہے یا نہیں۔ اس عمل میں بھی ایک حد وہ آئے گی کہ اس شکل کو مزید توڑنا ممکن نہیں رہے گا۔ 1905 میں جرمنی کے ایک سائنسدان نے جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، ایک ایسا نظریہ دریافت کیا جس کو نظریہ اضافیت یعنی ریلیٹیوٹی کا نام دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کسی طرح اس باریک ترین ذرے کو مزید توڑنے کی کوشش کی جائے گی تو ایک ایسا دھماکہ ہوگا اور اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ اس کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مادی کائنات کو جس قوت نے آپس میں جکڑ اور پکڑ رکھا ہے وہ اس ننھے سے ذرے میں قید ہے، اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر بمبارڈمنٹ کے ذریعے اس ذرے کو توڑا جائے تو یہ فطرت کے قانون کے خلاف بغاوت کے مترادف ہوگا۔ فطرت یہ بغاوت برداشت نہیں کر سکے گی اور اتنی تباہی ہوگی کہ الامان الحفیظ۔ 1905 سے لے کر 1935 تک سائنسدان اس کوشش میں لگے رہے کہ اس مادی ذرے کو آخری حدوں تک توڑا جا سکے۔ مختلف یورپی ملکوں میں پہلے تو یہ تلاش جاری رہی کہ سب سے زیادہ سخت پتھر کون سا ہے، کیونکہ البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ مادہ جتنا زیادہ سخت ہوگا اس کا ذرہ اپنے پھٹاؤ کے خلاف اتنی ہی شدید مزاحمت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو چیرنے اور توڑنے کے نتیجے میں تباہی اور بربادی اتنی ہی شدید پیدا ہوگی۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ زمین میں 2 پتھر ایسے ہیں جو سب سے زیادہ سخت جان ہیں، ایک کا نام یورینیم ہے اور دوسرے کا نام پلوٹونیم ہے، یا ان پتھروں کو آپ دھات یعنی میٹل بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1938 کا آغاز ہوا تو جرمن سائنسدان نے یورینیم کے باریک ترین ذرے کو توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ چونکہ یہ تجربہ ایک لیبارٹری میں کیا گیا تھا، اس لیے اس کے تباہ کن اثرات منظر عام پر نہ لائے جا سکے۔ سائنس کی اصطلاح میں اس تجربے کو نیوکلیئر فشن کا نام دیا گیا۔ جرمنوں نے یہ بھی معلوم کیا کہ اگر بیک وقت اس طرح کئی ذرات پھاڑ دیے جائیں تو ان سے مجموعی طور پر جو انرجی خارج ہوگی وہ بے پناہ ہوگی۔ لیکن مشکلات یہ تھیں کہ ایک تو اتنے ذرات بیک وقت کیسے پھاڑے جائیں، اور دوسرا ان کو کنٹرول میں کیسے رکھا جائے اور پھر بوقت ضرورت ان کو کیسے استعمال کیا جائے۔ آخرکار سائنسدانوں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اگر ایک ذرے کو آخری حد تک پھاڑا جائے تو اس سے جو طاقت اور حرارت پیدا ہوگی اس سے دوسرا ساتھ والا ذرہ بھی پھٹ سکتا ہے اور پھر تیسرا اور چوتھا بھی۔ اس عمل کو زنجیری رد عمل یعنی چین ری ایکشن کا نام دیا گیا۔ اب صرف یہ مسئلہ باقی رہ گیا کہ اس توانائی کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ جنگ عظیم اول 1918 میں ختم ہو گئی تھی، جس میں جرمنی کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، لیکن 1933 کے آتے آتے پہلی عالمی جنگ کا ایک کارپورل حوالدار جرمنی کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا۔ اس کا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔
ہٹلر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جرمنی کی شکست کی اصل ذمہ داری جرمنی کے یہودیوں پر ہے، اس لیے وہ ان کا سخت مخالف بن گیا اور ان کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگا۔ آئنسٹائن چونکہ یہودی تھا، اس لیے اس نے مستقبل کے خطرے کو بھانپتے ہوئے جرمنی سے کوچ کیا اور امریکہ جا پہنچا۔ اس کے ہمراہ اور بھی کئی جرمن سائنسدان تھے جو امریکہ آ گئے۔ آئنسٹائن امریکہ میں ہی تھا جب اس نے یہ خبر سنی کہ جرمن سائنسدانوں نے ایٹم کو پھاڑنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وہ اس خبر پر بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر نازیوں نے اس فیلڈ میں مزید کامیابی حاصل کر لی تو وہ ایک ایسا بم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہٹلر کو اتحادیوں پر فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ 1939 کا آغاز ہوا تو یورپ پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ہٹلر نے جرمنی کو روایتی اسلحہ سے لیس کر دیا تھا اور اس کی فوجی قوت ساری دنیا کو طرح طرح کے اندیشوں میں گرفتار کر رہی تھی۔ ایسے میں آئنسٹائن نے 2 اگست 1939 کو صدر امریکہ روزویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں ان کو بتایا کہ اگر یورینیم کے باریک ترین ذرے کو توڑ دیا جائے تو کتنی کثیر انرجی خارج ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ اس انرجی سے کتنے اور کیسے خوفناک بم بنائے جا سکتے ہیں۔ اس نے امریکی صدر کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی کہ امریکہ میں ایک نیوکلیئر ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے تاکہ جنگ کی صورت میں جرمنی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ صدر روزویلٹ کے حکم پر دسمبر 1941 میں ایک انتہائی خفیہ ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام مینہٹن پروجیکٹ رکھا گیا۔ مینہٹن نیو یارک کے وسطی حصے میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں امریکہ کا جوہری تحقیق کا پہلا مرکز قائم کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے 2 سربراہ مقرر کیے گئے۔ ایک پروفیشنل سائنسدان تھا جس کا نام رابرٹ اوپن ہیمر تھا، اور دوسرا ایک فوجی افسر تھا جس کا نام جنرل لیزلی گرووز تھا، اور جس کے ذمے اس پروجیکٹ کے تمام انتظامی امور تھے۔ اس مینہٹن پروجیکٹ کا ہیڈ کوارٹر لاس الموس میں بنایا گیا۔ یہ نیو میکسیکو میں ایک بے آباد سی جگہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک شہر آباد ہو گیا جس میں 6000 افراد کی رہائش، خوراک اور لیبارٹری وغیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے اس زمانے میں $2 ارب کا ایک خفیہ بجٹ منظور کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی ایک تفصیل پر بعد میں کئی کتابیں لکھی گئیں جن میں اس کی سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات لیے گئے وہ حیران کن تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب پاکستان نے کوہوٹا میں ایٹمی ریسرچ کا فیصلہ کیا اور کوہوٹا کمپلیکس کی تعمیر شروع کی تو اس میں بھی 2 سربراہ، ایک فوجی اور دوسرا سائنسدان مقرر کیے گئے، اور اس کی سیکیورٹی کے بھی جو اقدامات کیے گئے ان میں مینہٹن پروجیکٹ کی سیکیورٹی پلان سے بھی استفادہ کیا گیا۔ واللہ عالم۔ اپریل 1945 میں ہٹلر کی خودکشی کے بعد جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس وقت تک امریکہ نے ایٹم بم تیار نہیں کیا تھا۔ سائنسدان بم بنانے پر دن رات ایک کر رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جاپان نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے اور وہ جرمنی کے بغیر اکیلا ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ جاپان کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر حملہ کر کے دوسری عالمی جنگ میں شرکت کی تھی۔ یہ بحر الکاہل کے وسط میں واقع جزائر ہوائی کا ایک مشہور امریکی بحری مستقر تھا۔ پرل ہاربر پر حملے کے بعد جاپانی بگولے کی طرح اٹھے اور آندھی کی طرح پورے بحر الکاہل پر چھا گئے۔ 1942 کے پہلے 6 ماہ میں انہوں نے بحر الکاہل کے اکثر جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ چین، ویتنام، کوریا، برما، فلپائن اور انڈونیشیا پر بھی قبضہ کر لیا، اور جنوب میں آسٹریلیا تک جا پہنچے، اور دوسری طرف مغرب میں انڈیا کے کئی شہروں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا کہ جاپانی آگے۔ جاپانیوں کی یہ فتوحات حیران کن تھیں، لیکن 1942، 1943 اور 1944 کے 3 برسوں میں چونکہ اتحادی افواج یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں نازی یعنی جرمن افواج کے خلاف برسر پیکار تھیں، اس لیے جاپان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی جا سکی، اور جاپانیوں نے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر لیں۔ پھر جب اتحادی افواج، ایئر فورس، نیوی اور آرمی یورپی اور ایشیائی محاذوں سے فارغ ہو گئیں تو انہوں نے ساری توجہ جاپان کو شکست دینے پر مرکوز کر دی۔ امریکا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ کے بحریہ اور فضائیہ نے بھی جاپان کے خلاف کئی کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ٹوکیو ابھی بہت دور تھا۔ ادھر لاس الموس میں سائنسدان دن رات بم سازی میں مصروف تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاپان کے خلاف جنگی مارکوں میں امریکہ کا بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا تھا اور امریکی سخت پریشان تھے۔ امریکی 2 قسم کے جوہری بم تیار کر رہے تھے، ایک یورینیم کو اور دوسرا پلوٹونیم کو استعمال کر کے بنایا جا رہا تھا۔ یورینیم والے بم کا نام لٹل بوائے چھوٹا لڑکا رکھا گیا، اور پلوٹونیم والے بم کو فیٹ مین یعنی موٹا آدمی کا نام دیا گیا۔
آخر وہ دن آ گیا جب پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا۔ 16 جولائی 1945 کو میکسیکو کے صحرائی علاقے نیواڈا میں اس کا تجربہ کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو اس کی کامیابی کا یقین نہیں تھا، لیکن جب تجربہ کامیاب ہو گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ منظر کتنا ہولناک تھا۔ 16 فٹ بلند لوہے کا ایک ٹاور تعمیر کیا گیا۔ وہاں اس بم کو جب ٹریگر کیا گیا تو 6 میل دور مشاہدہ کرنے والے مبصر منہ کے بل زمین پر اوندھے جا گرے، اور وہ ٹاور کہ جس سے یہ بم پھینکا گیا تھا محض 5-7 سریوں یعنی کہ لوہے کی سلاخوں کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا، جو مشکل سے تقریباً 2 فٹ اونچی رہ گئیں، باقی سب کچھ پگھل گیا۔ ناظرین گرامی، موضوع چونکہ وسیع ہے اور اسے ایک ویڈیو کے قلیل دورانیے میں سمویا نہیں جا سکتا، اس لیے اس موضوع پر انشاءاللہ جلد ہی ہم دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کریں گے، جس میں ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ جب امریکی صدر کو اس کامیاب ایٹمی تجربے کا پتہ چلا تو وہ کتنا خوش ہوا، اور پھر اس نے جاپان کی تباہی کے احکامات کیسے اور کیوں کر صادر کیے، اور پھر جاپان نے کیسے ہتھیار ڈالے اور جاپان کو کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔